بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والميامين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقولنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور یہ ارادہ اس کا حتمی ہے. اور قطعی ہے کہ اہل بیت تم سے ہر طرح کی آلودگی اور کثافتوں کو دور رکھے، اور وہ تمہاری کار کرتا ہے وہ کرے گا، جی نہیں کرے گا نہیں. کر دی یہ نہیں کر دی. اور وہ طہارت ہوئی تمہاری کہ جو حق کے طہارت. ہر بار لہذا یہ آئے واپس یہ لایا کئی مجلسوں میں برنامہ بیان رہی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ شام غریبہ کی مجلس ہے. اس کا دستور، اس کا انداز، اس کی نشست، اس کی برخاست کئی دنیا کی مجلسوں سے علیحدہ ہو گیا. اس لیے ہے کہ ہر آنے والا جو ہے اس کی شانی ایک طرح کی ہے. ہر آدمی کی ادا جو ہے وہ نرالی ہے. نہ تو آج سر ظاہر دیکھنے میں سر ظاہر کیا آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں، اور اندھیرا کہاں. اندھیرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ پھر شہزادیوں کا پردہ کافی ہے، لیکن چاند کی گواہ بناؤ. تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے مجمع، اور دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی کے سر پر کوئی ٹوپی ہے، نہ پیروں میں جوتیاں. تو خدا را مجھے یہ بتائیے کہ یہ انداز آج بدلا کیسے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہوئی کہ یہ انداز بالکل اس آج سے جو پہلے مجالس ہو رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرش بھی بچھا ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کرسی بھی بچھی ہوئی،
ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب قریب پہنچ رہا ہے آدمی تو وہ صرف فرش ادا کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جوتیاں اتار رہا ہے. لیکن آج تو نہ کوئی فرش ہے اور نہ کوئی چادم ہے اور نہ کوئی چاندنی ہے. ارے صاحب تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اے بھائی تو ذرا مجھے تو بتائیے. چلیے مجھے نہ بتائیے اس لیے کہ میں تو آپ کے مزاجوں سے خوب آش رہا ہوں. مجھے نہ بتائیے لیکن اس آدمی کو بتائیے کہ جو آپ کے طبقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, جو آپ کی ملت کی ایک فرد بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک عیسائی آنے کے بعد, ظاہر ہے کہ اس میں ایک ہندو آنے کے بعد, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی سکھ آنے کے بعد, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی یہودی آنے کے بعد, ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بہت مذہب کا جو اختیار کیے ہوئے ہے اس کے آنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی ان لوگوں پر آخر کیا مصیبت آئی. یہ بھائی اگر کوئی آدمی خدا نہ کرتا میرے گھر میں دنیا سے اٹھ جائے, خدا نہ کرتا آج امام حسین کی تو بہن اور ان کے صدقے میں جو پردیں یہاں بیٹھی ہوئی سب کی اولادوں کو صحیح و سلامت رکھے, سب کو صحت و تندرستی سے نوازے, اور جس نے بھی خدایا تجھے اس پیاسے کا واسطہ اتنا دولت سے اسے نواز کہ پریشانی اور تنگ دستی اور اضطراب قلب دور ہو جائے. اس لیے کہ حسین اور حسین کے ننھے بچوں نے بڑے بڑے مسائل بس خدایا ان کی بے بسی اور چاچاری کا تو جواب تھا ہار بابا. تو آج اگر وہ آدمی آئے اور آنے کے بعد یہ دیکھے تو یقیناً اگر وہ عقل کا خزانہ رکھتا ہے اور خزانے عامرات ہے, دانش کے قدرت نے اگر نوازا ہے تو یقیناً ایک سوال پیدا ہوگا. پہلے تو وہ سہما ہوا بیٹھا رہے گا, مگر یہ پوچھے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے آخر ہار کیوں بنتے ہیں. اس لیے کہ جب ترقی بڑھ اٹھتی ہے تب بھی مجمع اس طرح سے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تب بھی جو ہے غصہ دینے والے آتے ہیں تو ظاہر کا فرش پچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا انداز ہے آپ کے یہاں, تو آپ بتائیے گا نا, سمجھائیے گا نا کہ آخر یہ کس کا ہم کا ہونا ہے, ہم کس مصیبت میں آج مبتلا ہیں. کیا ہمارے اوپر وہ اندوہ تاری ہے کہ گھر ہم نے چھوڑا, بچے ہم نے چھوڑے, در و دیوار سے ہم ناچنا ہوئے اور تمام سے بھوکے اور پیاسے رہے. تو ایک ظاہر ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو آپ تو سب میں ہی بتائے دے رہا ہوں. ایسے ہمارے گھر جس میں اس وقت آرام کروں, ایسے میرا جیسا گھر لاکھوں کروڑوں وہ مناظر کہ جن میں لاکھوں کروڑوں دولت لگی اس گھر کے اوپر قربان. ہماری ملت شیعہ اور میں کسی کے لیے نہیں کہتا, مگر ہاں نہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے مسلمانوں, میں صرف اگر محسوس کر دوں ملت شیعہ کے ساتھ تو جناب یہ ملت شیعی کا تنہا طریقہ نہیں, بلکہ آج میں نے دکانوں میں دیکھا, جب بازار سے گزرا ہوں ایک ضروری ایک کام سے, تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں. ارے
سے یہ کہا ہندوؤں سے کہ بھئی یہ مسلمانوں نے آخر کیوں بند کر دی؟ میں پوچھتا ہوں پھر یہ کہا تک انہوں نے کہا کہ مولانا آپ اس انداز سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھئی کیا ہے آخر؟ اس میں سنی بھی تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، تو بھئی یہ آخر ہوا تھا۔ ارے صاحب آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، انجان بنے ہوئے ہیں۔ ارے صاحب آج کا دن ہے، یہ لیجیے دیکھا حقانیت ہوتا ہے کہ آپ غیر مسلم کی زبان سے یہ نکلا کہ عاشور کا دن ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ صاحب تازیوں والا دن ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو ہے کم کا دن ہے، اور کسی نے یہ کہا جو زیادہ وقت کرتا کہ صاحب خاندان کا برباد ہو گیا، وہ چڑھ گیا۔ بس جب یہ بات ہے کہیں تو میں نے سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد ہم نے پلٹا مارا، اور جو میرے دل پر گزری وہ تو خدا جانتا ہے، میں آپ کو تو گواہ بنا نہیں رہا۔ میں نے کہا اب یہ بھی پڑوسی جاننے لگے کہ یہ غم کس کا ہے، تو وہ ہماری بلڈنگیں اور ہماری عمارتیں اس کا جھوٹ تھا جو آج اللہ تمام مسلمانوں کی آباد ہے، اس کے اوپر قربان۔ ہاں کبھی جہاز کی باری تھی ان مکانوں کی، مگر وہ کوئی قلع نہ تھا، مگر تھی رسول اللہ کی تھی، علی ابن طالب کی تھی، امام حسن کی تھی، امام حسین سب اپنے گھروں میں رہتی۔ لیکن آج تو عجیب انداز ہے کہ جو خیام تھے وہ بھی آج نظر نہیں آ رہے۔ اے بھائی کیا ہوا؟ بس ہم نے یہ دیکھا ارباب اللہ اب میں فرصت دینے کے لیے آپ کو تو میں دے چکا ہوں، لیکن مجھ سے اقرار ہوتا ہے خواتین کا کہ آپ بہت جلد ختم کر دیتے، اس لیے کہ ہماری خواتین پہ مجلس ہوتی، تو آپ یہ زیادہ فضائل وغیرہ کا بیان کیا تھا، جس میں میرے خاندان کی عورتیں بھی ہیں، جس میں صاحب قریش کی بھی عورتیں ہیں، جس میں جو ہے صاحب اور دیگر قبیلوں کی بھی عورتیں ہیں۔ تو آپ جب فرصت دینے کے لیے آتے ہیں تو غصے کے انداز ہی میں آپ جو ہے مجلس کو پڑھا کریں، تو عموماً میں رکھا تھا یہی ہے۔ اچھا تو ان خواتین کے عورتوں سے میرا خطاب ہے کہ بیویوں خدا تمہارے سہاگ کو سلام اور تمہاری مانگوں کو ہری اور بھری رکھے، اور بیویوں تمہاری گودوں کو بچوں سے بھرا رکھے، اور بیویوں تمہارا پردہ باقی رکھے، اور بیویوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن جو ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تماچے مارنے لگے۔ یہ بات تھا اسی خاندان کا کہ جو آج اس خاندان کی خواتین اور ذرا لفظ بڑھاتا ہوں بنا کے اپنیا وہ کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی بیوی کے سر پر کیا کریں اور نہ کسی چہرے پر سے بات، اور قیام میں شعلے بہت رہے، ارباب ادا یہ منظر آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کسی بیوی کے دہان مبارک سے یہ آواز آتی ہے واہ جدا، اور کوئی شہزادی یہ پکار رہی ہے کہ واہ جا، اور کوئی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ واہ پاتا، اور کسی بیوی کی زبان سے یہ ہے کہ واہ حسینہ، اور ایک ننھی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ واہ پاتا۔ ارباب ادا یہ لیجیے کہا گیا ایک منظر کے اوپر، ابھی اس
مجلس سے پہلے میں ایک روایت پڑھ چکا ہوں اور اب دوسری روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کتب میں تو کبھی نہیں دیکھا، اور جو بزرگ ترین علماء ہیں اور وہ نظارہ جو ہے آپ کے سامنے آئے اور وہ آپ دیکھیں گے اور اس کی طرف زیارت کریں گے، اور جب دیکھیں گے آپ تو آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئیں گے اور دل بھی آپ کا ہلنے لگے اور آپ ماتم بھی کریں گے، اور زیادہ اگر کسی کی طبیعت تو وہ ترتفات بھی جائے گا۔ وہ نظارہ میں نے کتابوں میں تو نہیں دیکھا، لیکن طرف دیکھی حوالہ دیتے ہیں عربی علماء کا اور وہ بیان یہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دیکھیے صاحب ان کے ماحول میں اور ان کے ملک میں یہ واقعہ پیش آئے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے اطلاع سے سنتے آئے ہیں اور وہ سینہ بے سینہ چلا رہا ہے تو یقیناً وہ صحیح۔ عربی علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب فکر ساتھ بیٹھا ہے اور کامرانی میں کہ نشے میں وہ جھوم رہا تھا کہ ایک مرتبہ لشکر کی نگاہیں قیام حسینی کی آگ لگنے کے بعد شہزادیوں پر پڑی اور سڑکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب لشکر نے دیکھا تو بڑے بڑے امیر ایک مرتبہ کھڑے پوری توانائی کے ساتھ کہ خدا میرے اوپر جانا کہ سوت ہے اور شام تک جو تو نے حکم دیا وہ ہم کرتے رہے، لیکن ذرا ادھر بھی تو نظر تھا جب بیویاں بیٹھی ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں، کیا آوازیں مرد ہو رہی ہیں، کیا کام و دان جان کی آوازیں مرد ہو رہی ہیں۔ کوئی بچہ تو یہ کہتا ہے کہ پیاس نے مار ڈالا، کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ پیاس نے مار ڈالا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کو چلا ڈالا، اور ایک اکیلا کی حسرت بھری نگاہوں سے جس کا نام ہے سینوجات جو ہمارا چوتھا امام ہے، تو حضرت بھائی سے نظر کو جو ہے دیکھ رہا ہے، تو بیٹھا ہوا کھانا ہمیں کھلوا رہا ہے، لا آشا کبھی ہرگز ہمارا دل نہیں گوارا کرے گا اور ہم کھانا نہیں کھائیں، اور بڑے بڑے سردار کو ہے تلواروں کو دیکھ دیکھ کے کھڑے ہوئے، جب طالب نے یہ دیکھا کہ کہیں انداز نہ برس جائے تو پھر اس کا تم سمجھا ہر سر طاقت پر آئے شیور کو پکارا تم جاؤ، اس نے کہا میں کبھی ہرگز نہ جاؤں، اس لیے پڑھ پڑھ کر جب حملے کر رہا تھا تو شہزادی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، حسین بن نبی کو جائے، اس نے کہا کبھی ہرگز نہ جاؤ، اس لیے کہ ام لیلا دیکھ رہی تھی کہ جب میں نے نظاری اکبر کے سینے پر مارا قربنا بن کاہلی کو آواز دی کہ تو آ، اس نے کہا کبھی ہرگز نہ جاؤ، اس لیے کہ اکبر کی ننھی کی گردن پر میں نے تیر لگایا، بلا رباب میرے ہاتھوں سے کیسے کھانا لے بڑی دیر تک اسی عالم میں سردارہ میں لشکروں فوج کھڑی رہی، ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا نہیں، وہ فوج کی طرف کھڑا ہوا اور مخاطب ہو کر کہا گھبرانے کوئی، حسین کی طرف دار حضرت
جتنی جتنی مشعلیں اور شمیں آگے بڑھتی جاتی ہیں بچوں کے دیکھتے جاتے ہیں، اور ہر بچہ جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی ماں سے بن جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے آواز دی کہ کیا انداز ٹول میں ہے، یہ کیا انداز فکر ہے؟ ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم خود تمہاری گرفت کہاں جائیں گے؟ کسی کو کوئی ہمارا وارث نہ رہا، حسین نہ رہے، عباس نہ رہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اور تم دیکھ رہے ہو کہ بچے جو ہیں وہ کٹے جو ہوتا ہمارے سمٹ گئے، بس اتنی ہی دیر میں قریب اپنی ہو گئی۔ شہزادی میں آپ کو درامد کرتی اور آپ کے بھائی کا پرتاب۔ شہزادی نے کہا کہ تم آیا کہ جب میں ایک جام پانی بھی نہ پلا اور یہ کہنے کے بعد شہزادی کی آنکھیں اشک بار کھانا رکھا گیا اور رکھنے کے بعد جو ہے چاروں طرف سے شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب وہ ساگر ان کی نگاہوں کے سامنے آئے ہوں تو کسی بیوی کو علی اکبر کی صورت نظر آئی ہو اور کسی بیوی کو قاسم کی صورت نظر آئی ہو اور کبھی کسی شہزادی نے جو ہے حسین کی پیاس کو یاد کیا ہو، کبھی نواز کا کلیجہ تڑپا ہوگا کہ علی اکبر اس پانی کے لیے چلا گیا، ہر بات آتا آپ کے کرتے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی بقول علماء عربیہ اٹھی، اٹھنے کے بعد شہزادی کی ننھی شہزادی کے قریب بازو تھاما، بیٹا لو پانی آ گیا پی لو۔ ایک مرتبہ بچی نے فوراً جیسے دان مبارک سے یہ الفاظ نکلے فرمایا وہ بھی کیا چچا پاس آ گئے؟ فرمایا بیٹا وہ کہاں، آپ شہزادی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور سیدانیاں گھیرے ہوئے۔ شہزادی حضرت زینب اٹھی اور اس پاور کو اٹھایا اور زوجہ اور بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں۔ سار اٹھانے کے بعد چھوٹی بھتیجی کی طرف بڑھایا، بیٹا تم سب سے زیادہ کم تھے، تم پہلے پی لو تب اس کے بعد ہم پیئیں۔ ادھر انکار اور ادھر اصرار کہ بیٹا جب تک تم نہ پیو گی اس وقت تک ہم نہ پیئیں۔ جب اصرار زیادہ خوبی کا دیکھا تو ایک مرتبہ شہزادی اٹھی، اٹھنے کے بعد کہا کہ خوبی اماں لائیے سارا مجھے دی، حضرت مبارک مسافر لیا، وہ جان لیا، وہ ہاتھ پورا لیا اور لینے کے بعد میدان کی طرف ڈگمگاتے ہوئے قدم پڑے، اس لیے کہ شیور کے تماچے پڑ چکے تھے اور کان جو ہے زخمی ہو چکے تھے، کان زخمی ہو چکے تھے، بڑے مسئلہ ڈگمگاتے ہوئے قدم بڑھے اور پڑھنے کے بعد ذرا کچھ آگے چلی۔ ایک مرتبہ بھوپی نے آ کے روکا، ارے بیٹا یہ کیا کام ہے، یہ بیٹا یہ کیا ارادہ ہے، ارے بیٹا یہ کدھر کا تم نے جو ہے
ارادہ کر لیا. اب وہ بھی آپ ہی نے تو فرمایا تھا تم سب سے زیادہ کم سن ہو. تو مجھ سے زیادہ تو کم دن میرا 6 مہینے کا چھوٹا بھائی علی اکبر ہے. تو میدان میں آرام کر رہا ہے. جب تک وہ نہ پی لے گا اس وقت لیجیے باتیں تھا. اس بندر کو دیکھیے وہ مشہدیں آ رہی ہیں اور دیکھیے وہ سمے آ رہی ہے اور وہ ساور آ رہے ہیں اور اس کی اب زیارت کیجیے اور دیکھیے کہ جو جائے ان کا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے آئے گا. کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے.